امام حسین نے 9 محرم کو اپنے بھائی عباس بن علی بن ابی طالب کو 50 جوانوں کے ساتھ بھیجا کہ کچھ پانی لے کر آئیں کیونکہ کل جنگ کا دن ہے۔ وضو کے لیے اور پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی۔ حضرت عباس گئے، فرات کے کنارے جنگ ہوئی، آپ شدید زخمی ہو گئے، تھوڑا سا پانی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر بن سعد اور شمر نے مطالبہ کیا کہ ابھی رات کو جنگ شروع کی جائے۔ امام حسین نے فرمایا جب جنگ کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو یہ ایک رات اللہ سے مناجات اور علیحدگی میں اس سے ملاقات کے لیے دے دو۔ فیصلہ ہو گیا کہ کل 10 محرم کو جنگ شروع ہوگی۔ رات کو آپ اپنے خیمے میں گئے، عزت مآب خواتین کو جمع کیا، اپنی بہن حضرت زینب کو، زوجہ مطہرہ حضرت شہر بانو کو، چھوٹی شہزادیوں کو، شہزادوں کو، نواسۂ رسول کے جوانوں کو ارشاد فرمایا میں تم سے بے حد راضی ہوں اور خوش ہوں، تم نے حق صداقت وفا شعاری ادا کر دیا، قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دوں گا، تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جہاں چاہو چلے جاؤ، مجھے جام شہادت اسی میدان میں نوش کرنا ہے، لیکن تمہیں اپنی خاطر جنگ میں جھونکنا اور مروانا نہیں چاہتا۔ عزیزوں کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، سب نے تھر تھراتے ہوئے لبوں سے جواب دیا کہ امام عالی مقام، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے قدموں پر گرا دیں گے۔ اگر آج آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو کل اپنے خدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کی خاطر کٹ مریں گے، جانیں قربان کر دیں گے اور یزیدی لشکر کو بتا دیں گے کہ اہل بیت ایسے ہوتے ہیں۔ امام عالی مقام نے رات بھر صبر کی تلقین کی، اہل بیت کے مقدس خیموں میں رات بھر تلاوت ہوتی رہی، سجدے ہوتے رہے، استغفار ہوتا رہا اور ذکر ہوتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے۔ صبح معرکہ کربلا ہو گیا، سب سے پہلے یک بعد دیگر ایک ایک شخص آتا رہا اور قافلہ حسینی کے جوان یزیدی لشکر کے لوگوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ انہوں نے اجتماعی حملے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ادھر سے ایک ایک جوان اس پورے قافلے کا مقابلہ کرتا رہا، سارے ساتھی جان نثار شہید ہو گئے، اب صرف اہل بیت نبوت کے افراد رہ گئے۔ امام حسین نے چاہا کہ اس خاندان سے میں آغاز کروں، تلوار اٹھائی، لیکن حضرت علی اکبر میدان میں آ گئے۔ عرض کرنے لگے ابا جان، بیٹا آپ کا جوان ہے اور جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ کو ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ میدان میں پہنچے، جہاد شروع کیا، آپ کی تلوار جس سمت اٹھتی یزیدی فوج کے ٹکڑے اڑا دیتی، آپ نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، پھر آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حیدری خون اور حسینی شجاعت نے یزیدی لشکر کو مصیبت و مشقت میں ڈال دیا اور ان کے پرخاشے اڑا دیے۔ امام حسین چاہتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے کو، شباب کے ماہ کامل کو، حسن کے ماہ تمام کو اپنی آنکھوں سے لڑتا ہوا دیکھیں، لیکن میدان کرب و بلا کی گرد نے ان کو چھپا لیا تھا، کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں اور ان پر کیا بیت رہی ہے۔ بس اتنا اندازہ ہوتا کہ جس سمت یزیدی لشکر کی بھیڑیں بھاگتی، امام حسین اور اہل بیت کے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ حسین کا لاڈلا بیٹا اسی سمت جا رہا تھا۔ یہ علی حیدر کرار کا پوتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ، دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا رہا۔ پیاس کی شدت نے آ گھیرا، جسم پر 20 زخم لگ گئے، پانی کا ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آئے تو عرض کی ابا جان، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ فرمایا علی اکبر، پانی تو میسر نہیں، لیکن اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے امام عالی مقام کی سوکھی ہوئی زبان چکھی اور اس سے پھر تازہ دم ہو کر میدان میں پہنچے۔ دیر تک لڑنے کے بعد بے اندازہ زخم کھا کر زمین پر گر پڑے، ایک نیزہ آپ کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا۔ اچانک زبان سے آواز آئی، اے ابا جان! امام حسین بے ساختہ دوڑ پڑے، جا کر اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اٹھا لیا۔ بیٹا ایک عجیب انداز سے اپنے باپ کو تک رہا تھا۔ عرض کی ابا جان، اگر آپ نیزے کا یہ پھل جسم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا دشمن کی کثرت کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں،
امام حسین نے گود میں جوان بیٹے کو، اس ماہ تمام کو، اس حسن کے پیکر کو اپنی گود میں لے لیا۔ سر سے پاؤں تک جسم زخموں سے چور تھا۔ آپ نے نیزے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ ابل پڑا۔ امام حسین جب حضرت علی اکبر کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، اس وقت آپ کی عمر 56 سال 50 مہینے اور 5 دن تھی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، لیکن خون کے فوارے کو دیکھ کر اور جوان بیٹے کی روح قبض عنصری سے پرواز کرتی دیکھ کر اتنا صدمہ پہنچا اور اس قدر غم لاحق ہوا۔ جب جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر واپس آئے تو سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ عزم و ہمت اور صبر و استقلال کے اس پیکر نے جوان بیٹے کی لاش خیمے میں رکھی ہوئی شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ لا کر رکھ دی اور اس دفعہ خود میدان میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک 9 سال کا چھوٹا سا بچہ تلوار اٹھا کر سامنے آیا۔ یہ کون ہے؟ یہ قاسم بن حسن بن علی ہے۔ حضرت قاسم سے فرمایا، بیٹے تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو آرام کر۔ جواب دیا، چچا جان، میں قیامت کے دن اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے کہ تیرے چچا شہید ہو گئے، تو دیکھتا رہا۔ نہیں، میرے ننھے گل پر پہلے تلوار چل لے، پھر آپ کی باری آئے گی۔ آخر قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے۔ اکثر لوگ یہاں لکھتے ہیں کہ حضرت علی اصغر، جن کی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی اور وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، امام حسین انہیں اٹھا کر لے گئے اور لشکر یزید سے ان کے لیے پانی مانگا، لیکن پانی کے بجائے تیر آیا اور بچہ شہید ہو گیا۔ میں اس سے متفق نہیں۔ مجھے حسین کی غیرت اور حمیت اس بات پر یقین کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ حسین جو اسلام کی خاطر، اہل بیت کی غیرت و حمیت کی خاطر سب کچھ لٹا رہا ہے، وہ اس بچے کے لیے یزیدی بدبختوں سے پانی کی بھیک کس طرح مانگ سکتا ہے؟ اگر پانی کی بھیک ہی مانگنا تھی تو پھر حسین کو ان سے خیرات طلب کرنے کی حاجت نہ تھی۔ وہ چاہتے تو دریائے فرات کو اشارہ کرتے، دریائے فرات ان کے قدموں میں بہنے لگتا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے، بارش سے بھرے بادل عمدہ آتے، موسلا دھار بارش ہوتی۔ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی ایڑھی کے رگڑنے سے اگر زمزم کا ایک چشمہ نکل سکتا ہے تو پھر مصطفیٰ کے لاڈلے بیٹے حسین بن علی کی ضرب اور ایڑی مارنے سے کربلا کے میدان میں چشمہ کیوں نہیں پھوٹ سکتا؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے، اگر وہ زمین پر پاؤں مارتے تو ایک چشمہ تو کیا، کربلا میں ہزاروں چشمے پھوٹ پڑتے۔ لیکن یہ میدان امتحان و آزمائش تھا۔ حسین تو ان مصائب و آلام میں صبر کر کے اپنے مولا کو راضی کر رہے تھے۔ ان کے نانا ان کو تک رہے تھے کہ میرا حسین جسے میں نے اپنے کندھے پر سوار کیا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا دیکھ رہی تھی کہ جس حسین کو میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے۔ علی شیر خدا ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جس رگ و ریشے میں میرا خون گردش کر رہا ہے، آج اس مقام صبر اور مقام استقامت پر اس کے قدم کہیں لڑکھڑائے تو نہیں ہیں؟ حسین ابن علی اس حال میں صبر و رضا کا پیکر بن کر عزم و ہمت کے ساتھ مسکراتے رہے۔